مشکلات میں گرا ہوا انسان جس پر جادو ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے چھٹکارا ملے۔ اگر آپ پر بندش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس بندش سے آپ کو نجات ملے۔ آپ سارا دن مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں، اور سوچ سوچ کے آپ کا دماغ بھوجل ہو چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور یہاں امید کی کرن مدھم نظر آتی ہے۔ جب ایسے لمحات آپ پر بھی آ جائیں کہ قریبی رشتہ دار بھی تعلق توڑ دیں، ساری امیدیں آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں، اور ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی کا سامنا ہو، تو ایسے میں کسی بھی نماز کے بعد یعنی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا اور رب کے کلام کا سہارا لے لینا یہی بہتر ہے، اور اسی سے آپ کے یہ مشکل لمحے، آپ پر یہ مشکل جو گھڑی آئی ہے، یہ دور ہو جائے گی، اور مایوسیوں کے یہ بادل چھٹ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، کسی بھی نماز کے فوراً بعد آپ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے نماز کا کہا ہے کہ جب بندہ نماز میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ان لمحات کے اندر اب بندے کا دل دنیا سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر اپنے رب کے پیارے کلام قرآن مجید کی اس سورت کی اور اس آیت کی تسبیح جب بندہ کر لیتا ہے تو یقین جانیے سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، یہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور پھر میرا رب اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ مشکل گھڑی اور اس کے وہ مشکل لمحات، وہ مصیبت، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، پھر امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہاں جی، امید کی کرن کو بحال کرنے کے لیے اور اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی میں دوبارہ لانے کے لیے اور اپنی سبز بہار والی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ آپ نے صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے کہ نماز کے فوراً بعد آپ قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کریں گے تو اللہ کریم آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ رزق کی پریشانی ہو، عزت کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یا کسی کیس کی پریشانی ہو، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ کی کوئی پریشانی ہو تو یہ صورت آپ کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ کیوں؟ اللہ کے کلام کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہر مشکل کو دور کر دیتے ہیں، پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جاتا ہے، ہر طرح کی نظر بد اور بندش وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، لمحوں کے اندر، اور آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو کسی کے در پہ ٹھوکریں بھی نہیں کھانی پڑیں گی، آپ کو کسی کی منتیں بھی نہیں کرنی پڑیں گی، بس ایک مرتبہ آپ نے پورے دن میں فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، یا عشاء کی نماز ہو، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، اور پوری توجہ اپنے ذکر پر اور اس پریشانی پر لگانی ہے جو پریشانی آپ کو لاحق ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو دور کر دے، آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دے۔ جب آپ اس پہ لگائیں گے نا تو اور پھر آپ نے یہ عمل
शुरू कर देना है। अब आप इधर ये अमल करेंगे और यूं समझें गोया आप दुरूद पाक पढ़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने खड़े हैं। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जब आप आयत की तिलावत करेंगे, आप समझें कि मैं अपने रब के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ। मेरे रब का फरमान है, हदीस कुदसी में आता है, जब बंदा मेरे तरफ एक हाथ आता है तो मैं एक बालिश्त उसकी तरफ भागता हूँ, और जब बंदा एक बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं पूरा एक यानी एक बाजू उसकी तरफ जाता हूँ। जब बंदा मेरी तरफ चल के आता है मैं भाग के उसकी तरफ जाता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने ये वाली जो है हदीस पाक जहन में रख कर अपने रब को बुलाना है, ताकि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात को दूर कर दे। इंशाअल्लाह मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। तो आइए चलते हैं उस प्यारे अमल की तरफ जिससे ज़िंदगियाँ बनती हैं, जिससे हालात बदलते हैं। वो कौन सा है, कौन सी आयत है, कौन सी सूरत है, कौन सा अल्लाह का नाम है और कैसे पढ़ना है, सब कुछ आगे चलकर। लेकिन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह करीम हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। आइए चलते हैं उस प्यारे अमल की तरफ। सबसे पहले आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। कितनी बार पढ़ना है वो भी आपको बता देता हूँ, और कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि आपने बड़ी अक़ीदत के साथ इस तरीके से एहतमाम करना है गोया रोज़े रसूल की जालियों को आप थाम के खड़े हैं, गोया हबीब किबरिया आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के आप रोज़े के पास खड़े हैं और आप अपने आका के सामने दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहे हैं। हालांकि सरवरे कौनैन ताजदार मदीना का फरमान आली शान है कि दुनिया के किसी कोने पर भी दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, वो कोई भी कोना हो, और वो दुरूद पाक मुझ तक पहुंचाया जाता है। तो जब हम तड़प से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, इश्क से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, तो फिर मेरे आका तक वो दुरूद पाक उतनी मोहब्बत से पहुंचाया जाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, आप जिस भी मुश्किल के अंदर हैं, जैसी भी मुसीबत के अंदर हैं, जैसी भी परेशानी के अंदर हैं, आप अकेला तने तनहा दुरूद पाक का विर्द कर लें। रब्बे कायनात की कसम कि मेरा रब आपकी उस मुश्किल को दूर कर देगा, आपकी उस तकलीफ़ को ख़त्म करके रख देगा। तो अब पढ़ना कौन सा है? तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। अब दुरूद इब्राहीमी मुफ्ती साहब आप इसी का ही क्यों कहते हैं? मेरे भाई, नमाज के अंदर दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है कि नहीं? और जो दुरूद पाक नमाज के अंदर है वो सबसे अफजल दुरूद पाक है कि आका ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज को करार दिया और नमाज में ये इस दुरूद पाक को रखा है। दिन में कई बार आप इस दुरूद पाक को पढ़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दुरूद इब्राहीमी में अक्सर लोगों का तलफ़्फ़ुज़ सही होता है बनिस्बत बाकी दुरूद पाक से। और दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, अब कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। जामिया तिर्मिज़ी जिल्दोम की रवायत है कि सरवरे कौनैन ताजदार मदीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक का नजराना पेश करता है, दुरूद पाक का अकीदत से पेश करता है, गुलदस्ता भेजता है, अल्लाह करीम की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। तो जब बंदा अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाए तो फिर उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। दुनिया का कोई छोटा सा MLA वगैरह आपको कह दे तो आप कितने खुश होंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे पैगंबर का फरमान आली शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी में आ जाएगा। तो अल्लाह की ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने 3 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? आइए मेरे साथ मिलकर एक बार बाआवाज़ बुलंद
سرور کونین کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار سے، عقیدت سے پیارے پیغمبر پر 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے آپ نے یہی درود پاک سن لینا ہے اور پھر اپنی زبان سے 1 مرتبہ ادا کر لینا ہے۔ ہو گیا، درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب درود پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام ہے یا عزیز یا عزیز، بایاں ہاتھ ہے، مٹھی بند کر کے آپ نے یا عزیزوں کو 1001 بار پڑھنا ہے، ایسے پھونک مار دینی ہے۔ جس حاجت، جس ضرورت، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایسے مٹھی میں، اور پھر پڑھنے کے بعد مولا کریم اس میں کشادگی عطا فرما۔ یہ کاروبار، دولت، رزق، جاب، جو رشتے کی بندش، تو ہر طرح کی اور ٹینشن سے دور اور بیماریوں سے نجات ایسے آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو 1001 بار اللہ کریم کا پیارا نام یا عزیزو آپ نے پڑھنا ہے۔ خیر، 3 مرتبہ آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا عزیزوں کو 1 بار پڑھ لیا، 1001 بار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 33 بار پڑھ لینی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے، ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یاد رکھیں یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنی ہے اور بائیں ہاتھ پر ختم کرنی ہے۔ یہ 15 اور 15 30 یہ آپ نے یہاں یہ ایسے ایسے کر کے پڑھنی ہے۔ اب 33 بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ پیاری سورت جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے آئیے ایک بار سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدقت یا رب العالمین۔ صرف 11 بار پڑھ لینی ہے یہ سورت، پیاری سورت 11 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر سن لیجئے گا، 3 بار درود پاک پڑھیں، 1001 بار یا عزیزوں کو بند مٹھی پہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر سلام علی نوح فی العالمین اس کو انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے
جو ہے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر سلام علی نوح فی العالمین یہ نہیں آتی تو خیر اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل 3 دن 5 دن اور 7 دن آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کریں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔